الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج کی تقریر میں سماج میں پائی جانے والی ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کیا جائے گا جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ بیماری اتنی خطرناک ہے، اتنی مہلک ہے کہ انسان کی دین، دنیا، صحت اور آخرت سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور بعض مرتبہ انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے لیکن احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے. اب وہ بیماری کون سی ہے؟ تو اس بیماری کا نام ہے حسد. تو اسی حسد کے متعلق آج قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توجہ سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے، حسد کسے کہتے ہیں. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کی تعریف لکھی ہے: تمنی زوال نعمت الغیر، یعنی کسی بندے خدا کی نعمت، مالی نعمت، جسمانی نعمت، علمی عملی نعمت، اخلاقی اور ایمانی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر جلنا اور اس کی نعمت کے خاتمے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے. تو یہ کتابی تعریف ہے، لیکن مختصر تعریف یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس اچھی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس کو ختم ہونے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی حسد کی تعریف کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کا حسد ہوتا ہے. حسد کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، وہ نعمت برباد ہو جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے. حسد کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر، صاحب ثروت کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت
برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اور حسد کی یہ قسم سب سے گھناؤنی اور گھٹیا قسم ہے، اور یہ قسم منافقین کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں جب صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، ایمان کے جیسی دولت نصیب ہوئی، تو منافقین حسد کرتے تھے اور صحابہ کے درمیان رہ کر ہمارے نبی کی محفلوں میں بیٹھ کر وہ جاسوسی کیا کرتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایمان کی وجہ سے جو صحابہ کرام کو نعمتیں ملی ہے، جو عزتیں ملی ہے، وہ ہمیں ملے یا نہ ملے ان سے چھن جائے، جو نبی کی صحبت ملی ہے ہمیں ملے یا نہ ملے ان سے چھن جائے۔ تو حسد کی یہ پہلی قسم منافقین کی علامت ہے، مومنین کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حسد کی سب سے پہلی قسم ہے کہ انسان یہ سوچے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے یہ ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ حسد کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کی نعمت برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کی دوسری قسم ہے، اور حسد کی یہ قسم یہود و نصارہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بہت ہی بری قسم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جو ایمان لا چکے ہیں، جو نبی پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا لیا جائے۔ آگے فرمایا کہ یہ کیوں ہوتا تھا؟ حسدم من عند انفسہم، یہ اس حسد کی وجہ سے، یہ اس جلن کی وجہ سے ہوتا تھا جو یہود و نصارہ کے دل کے اندر تھی۔ تو حسد کی یہ قسم بھی ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کی علامت ہے، ان کا کام ہے۔ قرآن کریم میں آگے اس کی صراحت کی، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تم کسی کو نعمتوں پر دیکھ کر حسد کرتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے۔ تو جب دینے والا اللہ ہے تو تم حسد کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم جلنے والے کون ہوتے ہو؟ تو یہ حسد کی دوسری قسم کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ بھی تمنا نہ کرے کہ ختم ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے، اور یہ بھی تمنا نہ کرے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، صرف کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا رہے، اندر ہی اندر کڑتا رہے۔ یہ حسد کی تیسری قسم ہے۔ اپنی زبان سے ظاہر نہ کرے، اس کے پاس سے زائل اور ختم ہونے کی تمنا نہ کرے، صرف اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، جل رہا ہے کہ فلاں کے بیٹا کو اتنی اچھی نوکری کیسے مل گئی، فلاں کی بیٹی کی شادی اتنے اچھے گھر میں کیسے ہو گئی، فلاں کا گھر اتنا اچھا کیسے بن گیا، فلاں کے پاس اتنا مال و دولت کیسے آ گیا، فلاں کی زندگی اتنی خوشحال کیسے گزر رہی ہے۔ اب حاصل انسان لوگوں کو خوشحال دیکھ کر، لوگوں کی ترقی دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، تو یہ حسد کی تیسری قسم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حسد کی وجہ سے اندر ہی اندر جلنا اور کڑنا، آپ کے جلنے اور کڑنے سے اس صاحب نعمت کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، الٹا آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حسد کی اس تیسری قسم سے بھی بچنا چاہیے۔ اور حسد کی چوتھی قسم ہے کہ انسان کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی بھی تمنا نہ کرے،
لیکن یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس جو ہے وہ تو رہے لیکن مجھے بھی مل جائے۔ تو حسد کی اس قسم کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں رشک کہتے ہیں۔ اور حسد کی اس قسم کی شریعت میں اجازت ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ اس کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں مجھے بھی عطا کریں۔ تو اس قسم کی اجازت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ باقی پہلی تین قسمیں جو ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یا پھر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو ہے ختم ہو جائے مجھے مل جائے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کی نعمت کو دیکھ کر جلتے رہنا۔ تو یہ تینوں قسم گناہ کبیرہ ہے اور اس پر آخرت میں بہت ہی شدید عذاب دیا جائے گا، بہت ہی سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن تیسری قسم جو ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ دعا کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ حسد کی 4 قسمیں تھیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حسد کی بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ تو حسد کی بیماری کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے دشمنی۔ اب حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا بھی ہوتی ہے اور دشمنی کی وجہ سے حسد بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کو کسی سے دشمنی ہے، کوئی اختلاف ہے اور اس کو کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے، کوئی عہدہ اور مرتبہ حاصل ہو رہا ہے، تو سامنے والا انسان اس سے حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو عہدہ ہے، اس کے پاس جو مرتبہ ہے، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے چھن جائیں اور میرے پاس آ جائیں۔ اور ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ اندر ہی اندر جلتا اور کڑتا رہتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بہت ہی اچھا جملہ کہا ہے کہ حسد کی آگ میں جل جل کر کباب ہو جانے سے بہتر، حسد کی آگ میں جل جل کر کباب ہو جانے سے محبت کی فضا میں گھل کر گلاب ہو جانا بہتر ہے۔ تو آپ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، ہم سب کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل جل کر کباب نہ بنے، بلکہ محبت کی فضا میں گھل کر گلاب بنے، محبت کی فضا بنائے، محبت کا ماحول بنائے۔ اور یاد رکھیں کہ جو دشمنی حسد کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اس دشمنی کو ختم کرنا اس وقت تک ناممکن ہوتا ہے جب تک کہ اس حسد کی بیماری کو نہ ختم کر لیا جائے۔ جو دشمنی حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے وجود میں آئے گی، اس کو انسان کتنا ہی کوشش کر لے اس دشمنی کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حسد کی بیماری کو ختم نہ کر۔ تو حسد پیدا ہونے کی سب سے پہلی وجہ دشمنی، اور حسد ہونے کی دوسری وجہ بڑائی، تکبر، غرور۔ جب کسی انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے، اور جب وہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی نظر میں سب لوگ ذلیل اور حقیر ہیں، اور جب ان کو کوئی نعمتیں مل رہی ہے، ان کو کوئی خوشحالی مل رہی ہے، ان کو کوئی عہدہ اور مرتبہ مل رہا ہے، تو اس شخص کو جلن ہوگی، حسد ہوگا، جس کے دل میں تکبر اور غرور بھرا ہوگا۔ اور دنیا کا سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ بڑائی کی وجہ سے ہوا تھا، تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا جو حسد ہوا تھا وہ تکبر کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور شیطان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ آدم تو مٹی سے بنا ہوا، وہ حقیر اور ذلیل ہے، میں آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے۔
تو اس نے آدم علیہ السلام کو، مٹی کو حقیر سمجھا اور اس کے دل میں غرور اور تکبر آ گیا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہ نکل جا میرے دربار سے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں. تو حسد کی دوسری وجہ بڑائی اور تکبر ہوتی ہے. بڑائی اور تکبر کی وجہ سے انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. حسد پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتا ہے ہم عصری ہم عمری. اب کوئی انسان کسی کا ہم عصر ہے، ہم زمانہ ہے، ہم عمر ہے، اور اس کو اچھی نعمت حاصل، اچھی نوکری لگ گئی، اچھا کاروبار ترقی کر گیا، اچھی بیوی مل گئی، اچھے خاندان میں رشتہ ہو گیا، تو اب جو اس کا ہم عصر، ہم زمانہ، ہم عمر انسان ہوگا، اگر سمجھدار ہوگا تو حسد نہیں کرے گا. لیکن اگر فطری طور پر وہ ناسمجھ ہوگا تو پھر وہ حسد کرے گا. ارے وہ تو میرا ساتھی ہے، میرا ہم عمر ہے، اس کو اتنی اچھی نوکری کیسے لگ گئی، مجھے کیوں نہیں لگ گئی. وہ سوچے گا کہ ارے تو میرا ساتھی ہے، میرا کلاس میٹ ہے، میرے ساتھ پڑھنے والا ہے، میرے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا اور اس کو اتنی اچھا نوکری کیسے مل گئی. میرے پاس اتنی ساری سندیں ہیں، ڈگریاں ہیں، میری شادی تو چھوٹے گھر میں ہو گئی، اس کی شادی اتنے اچھے خاندان میں کیسے ہو گئی. تو ہم عمری اور ہم عصری کی وجہ سے بھی انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے ہم عصر، میرے ہم زمانہ، میرے کلاس میں لوگ مجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے. تو ہم عصری اور ہم عمری بھی حسد پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے. اور حسد پیدا ہونے کی چوتھی وجہ ہے حب جاہ اور حب باہ. حب جاہ یعنی مال و دولت کی محبت، اور حب باہ یعنی شہوت کی محبت، خوبصورتی کی محبت، خوبصورتی کی محبت. یاد رکھیں کہ جب انسان پر شہوت کا اور حب جاہ کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے. اور دنیا میں سب سے پہلا قتل بے گناہ جو ہوا تھا وہ اسی حسد کی بنیاد پر ہوا تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ قابیل نے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو لڑکی قابیل کو پسند تھی اس لڑکی سے حابیل کی شادی ہو گئی. اب قابیل اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اس لڑکی کی شادی حابیل سے ہوگی. جب قابیل کی شادی اس سے نہیں ہوئی اور حابیل کو وہ خوبصورت بیوی بھی مل گئی اور عزت اور مقام و مرتبہ بھی مل گیا، تو قابیل اپنے بھائی کے متعلق حسد میں مبتلا ہو گیا اور وہ کڑتا رہتا تھا، جلتا رہتا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کیسے ہو گئی. اور جلتے جلتے بات یہاں تک کی پہنچی کہ ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو دنیا کا سب سے پہلا قتل بے گناہ اسی حب باہ کی، حسد کی بنیاد پر ہوا تھا. تو یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. نمبر 1 دشمنی، نمبر 2 تکبر، نمبر 3 ہم عصری ہم عمری، اور نمبر 4 حب جاہ اور حب باہ. اور یاد رکھیں کہ ہم سب کسی سے بھی کوئی کتنا بھی حسد کر لے، ہمیشہ حسد کرنے والا ہی نقصان میں رہتا ہے. جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ کسریٰ کے محل میں اس کے دربار میں ایک مچھیرا بہت ہی خوبصورت مچھلی لے کر بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے پہنچا، اور اس مچھلی کا وزن 4 کلو تھا. مچھلی بہت خوبصورت تھی اور وزن بھی 4 کلو. جب اس ملاح نے، اس مچھیرے نے بادشاہ کو لے جا کر وہ مچھلی دی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور ہدیہ کو قبول کر لیا اور بطور انعام اس مچھیرے کو 4000 درہم دیا. جب وہ مچھیرا 4000 درہم لے کر محل سے نکلنے لگا
تو وہیں کسی کونے پر بادشاہ کی ایک کالی کلوٹی لونڈی کھڑی ہوئی تھی، باندی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو اس مچھیرے سے حسد ہو گیا کہ یہ 4 کلو کی مچھلی لا کے دیا ہے اور 4000 درہم لے کے جا رہا ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگا اس باندی کو۔ اس نے بادشاہ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس مچھیرے سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، کرنا چاہتی ہو تو کر لو۔ تو اس باندی نے ملاح سے سوال کیا کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ اب اس سوال سے اس باندی کا مقصد یہ تھا کہ اگر نر کہے گا تو میں مادہ کی تعریف کروں گی اور مادہ کے فوائد بتا کے اس کا انعام واپس کروا دوں گی، اور اگر مادہ کہے گا تو نر کی تعریف کروں گی اور کہوں گی کہ نر بادشاہ کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کا انعام واپس کروا دوں گی۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ تو وہ ملاح بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا لا ذکر ولا انثى بل هي خنثى، نہ تو یہ نر ہے نہ مادہ ہے بلکہ چھکا ہے، ہجڑا ہے۔ تو بادشاہ کو ملاح کا یہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے اس جواب پر اس ملاح کو 4000 درہم اور انعام دے دیا۔ تو اس باندی کو اور جلن ہوئی کہ ارے میں تو اس کا 4000 روپیہ واپس کروانا چاہ رہی تھی اور اس کو اور 4000 درہم مل گئے۔ لہٰذا وہ 4000 درہم اور لیا اور لے کر جانے لگا۔ جب اپنے جھولے میں وہ 4000 درہم لے کر جا رہا تھا تو چلتے چلتے اس جھولے میں سے 1 درہم زمین پہ گر گیا۔ اس نے اس درہم کو اٹھا لیا۔ باندی کو پھر موقع مل گیا، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں کوئی چیز گری ہو اور اس کو اٹھانا وہ بادشاہ کے دربار کی خلافت تھی، اس کی شان کے خلاف تھا۔ باندی کو پھر موقع ملا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے یہ کتنا لالچی آدمی ہے، کتنا بدتمیز آدمی ہے کہ آپ کے دربار کے قاعدے قانون کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک جھولا بھرا ہوا ہے درہم، لیکن 1 درہم گر گیا، اس کو اٹھانے کے لیے بھی یہ جھک گیا، اتنا لالچی آدمی ہے۔ بادشاہ نے پھر اس مچھیرے کو بلایا کہ ادھر آؤ، تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو اس مچھیرے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو درہم ہے اس پر آپ کی فوٹو ہے اور آپ کا نام ہے، اور آپ کی فوٹو آپ کا نام زمین پہ گر جائے یہ مجھے گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس درہم کو اٹھا لیا۔ اب بادشاہ اور خوش ہوا، 4000 درہم اور انعام دے۔ وہ باندی حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے بار بار مچھیرے کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس کو پھنسانا چاہ رہی ہے، اس کا انعام واپس کروانا چاہ رہی ہے، لیکن مچھیرا ایسا جواب دے رہا ہے کہ بادشاہ اور خوش ہو کر اس کو انعام پہ انعام نوازتے جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ مچھیرا سارے انعامات 12000 درہم بادشاہ کے محل سے لے کر نکلا اور وہ کالی کلونٹی باندھی وہی کھڑی حسد کی آگ میں جلتی اور جھلستی رہ گئی۔ اس کا ایک رائی کے دانے کا فائدہ نہیں ہوا اور اس مچھیرے کا ٹرپل فائدہ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے وہ جل کر بھن کر اپنے آپ کو کباب تو بنا لے گا، اپنے آپ کو کسی بیماری میں تو مبتلا کر دے گا، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لے گا، لیکن صاحب نعمت کی نعمت کو ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ جس کو نعمت دینا چاہ رہا ہے وہ نعمت دے کر رہے گا۔ آپ کے ہمارے حسد کرنے سے اس کی نعمتوں میں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر ہمارے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے کہ ہم کو کسی کی نعمت دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کے 5 نقصانات لکھے ہیں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حسد کے 5 نقصانات لکھے ہیں کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دائمی غم اور فکر میں مبتلا رہے گا، وہ ہمیشہ غم اور فکر میں ہی مبتلا رہے گا، اس کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے بے شمار بندے دنیا میں ہیں، گاؤں میں ہزاروں آدمی ہیں، اور جب اس کے اندر یہ عادت ہے کہ دوسرے کی خوشی دیکھ کر وہ جلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کی بھی خوشی دیکھ کر وہ جلے گا، اور جب جلے گا تو ہمیشہ غم اور فکر میں رہے گا۔ تو حسد کا سب سے پہلا نقصان یہ کہ حاسد آدمی ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی نہیں، سکون نہیں حاصل ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ کہ بلا اجر مصیبت رہتا ہے، مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔
اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہو اور اس مصیبت پر انسان صبر کرے تو اس پر اجر ملتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، تو بلا اجر کے مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت مذمت اور ذلت اٹھانی پڑتی ہے حاسد آدمی کو۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو نیک اعمال کیا ہوا ہوتا ہے وہ عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حاسد آدمی کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اور جو نیک عمل اس نے کر لیے ہوں گے وہ عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی ہے، ایاکم والحسد، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد سے پرہیز کرو۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے کھا جاتی ہے؟ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو حسد سے بچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام باتوں سے حسد کی جو نقصانات ہے، حسد کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حسد کتنی مہلک اور کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اب آئیے میں ساتھ ہی ساتھ اس بیماری کا علاج بھی بتا دوں۔ اگر کسی انسان کے اندر حسد جیسی بری خصلت پائی جاتی ہے تو وہ اس حسد کی بیماری کو ختم کیسے کرے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اندر جو یہ برائی پائی جا رہی ہے، یہ حسد کی بیماری پائی جا رہی ہے، اس سے مجھے نجات دے، اس سے مجھے چھٹکارا دے۔ دوسرا علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ بائک پہ چل رہے ہیں تو سائیکل والے پہ نظر رکھیں، سائیکل پہ چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کے پاؤں میں چپل ہے تو اس پہ نظر رکھیں کہ جس کو چپل بھی نصیب نہیں ہے۔ اگر آپ 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے تو ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں جس کو 1 وقت کا مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر اوپر والوں پہ نظر رکھیں گے، ہم چل رہے ہیں بائک پہ اور نظر ہے کار والے، رہ رہے ہیں کچے گھر میں اور نظر ہے بنگلے والے، ظاہر سی بات ہے حسد پیدا ہوگا۔ اس لیے حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے نیچے والے پہ نظر رکھیں۔ اور حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے تیسرا علاج یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ کو حسد ہے، جس آدمی سے آپ کو جلن ہے، غائبانے میں اس کے لیے دعا کریں، غائبانے میں اس کی بھلائی کے لیے، اس کی نعمتوں کے بقا کے لیے دعا کریں، تو اپنے آپ حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے 3 علاج، یہ 3 طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔